الصلاۃ والسلام۔ وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جان صداقت، وہ جان وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا۔ وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب، جھکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان اور ان کی عظمت کے عنوان سے گزشتہ جمعہ کچھ گزارشات آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کی، اپنی بساط پر، اپنی توفیق پر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر آ جاؤ، آدھے سوئے ہوتے، آپ ادھر سامنے ادھر بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ مبارک پڑھا، آپ پر ایمان لے کر آئے۔ یہ دروازہ تھوڑا سا کھول دو، اس کو کھلا ہے، ایک درمیان والے کو کھلا رہنے دو تاکہ آنے والے کو، ہاں جی اس کو کھول دو، کھول دو بس۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، بلا کسی دلیل کے، بلا کسی بات کے، سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو اس کے ذہن میں تھا کہ حضرت علی کہیں گے کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اس نے جو سوال کیا تھا، اس شرارتاً سوال کیا تھا، تو حضرت علی نے کہا کہ سب سے بڑا عالم ابو بکر ہے۔ پھر پوچھا کہ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ ان کا جی سب سے بڑا سخی وہ بھی ابو بکر ہے۔ اس کے ذہن میں تھا کہ حضرت علی کہیں گے کہ سب سے بڑا سخی میں ہوں، اس لیے کہ انہوں نے مشہور واقعہ ہے کہ منت مانی تھی کہ اگر ہمارے بیٹے جو ہیں وہ بیمار ہو گئے ہیں، اللہ ان کو صحت دے گا تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ تو پہلا روزہ رکھا، افطاری کے وقت ایک مانگنے والا آ گیا کہ میں فقیر ہوں، میں قیدی ہوں، میری مدد کریں، وہ کھانا اس کو دے دیا۔ دوسرا روزہ رکھا، افطاری کے وقت جو کھانا تھا، پھر کوئی مانگنے والا دروازے پہ آ گیا، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، تو وہ بھی کھانا انہوں نے اس کو دے دیا، خود بھوکے رہ گئے۔ تیسرا روزہ رکھا تو تیسرے روزے کے اوپر پھر ایسے ہی ہوا، افطاری کے وقت پھر مانگنے والا آ گیا،
تو 3 دن حضرت علی اور ان کا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے بھوک کے ساتھ پانی کے ساتھ افطاری کی، تو یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک امتحان تھا۔ تو حضرت اس کے ذہن میں یہ تھا کہ علی کہیں گے کہ سب سے بڑا سخی میں ہوں، تو حضرت علی نے اس کے جواب میں کیا کہا کہ سب سے بڑا سخی ابو بکر ہے۔ وہ کیسے؟ کہا جی جب تبوک کا واقعہ تجھے نہیں پتا کہ تبوک میں سب لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنا سامان دیا تھا، غالباً 800-900 جو ہے اونٹ یا گھوڑے، اتنا سامان دیا یا کافی تعداد میں سامان دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان جو دیا، حضرت عمر جو ہے وہ کافی سامان لے کر آئے، اور وہ یہ ذہن میں لے کر آئے کہ آج میں ابو بکر سے آگے ہو جاؤں گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سامان لے کر آئے وہ دیکھنے میں تھوڑا سا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ان سے آگے نہیں ہو سکتا۔ پوچھا کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ یہ نہیں پوچھا کتنا لے کر آئے ہو، آپ سامان تمہارا تو دیکھنے میں تھوڑا، گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ان کا گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آئے ہو۔ ان کے گھر میں ایک چادر تھی اور وہ بھی دے دی، اپنے کپڑے بھی دے دیے، اور گھر میں جو جس کو ٹاٹ کہتے ہیں دروازے پہ لگاتے ہیں وہ انہوں نے پہن لیا۔ تو سارے کا سارا سامان کیا کیا؟ تبوک میں دے دیا۔ تو ان کا تجھے پتہ نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ اور اس کے رسول نے خود جو کہا ہے وہ سب سے بڑے سخی ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ نے کتنی خصوصیات دی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سب کے احسانات کے بدلے دے دیے ہیں، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ قیامت کے دن دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر دروازہ آواز دے گا کہ اے ابو بکر تو میرے اندر سے گزر، اے ابو بکر تو میرے اندر سے گزر، تاکہ میری شان بڑھ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، جب ہجرت کا وقت آیا تو کفار نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام فرما رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا ابو جہل نے کہ وہ محمد کدھر ہیں؟ کہ وہ تو چلے گئے ہیں۔ کدھر گئے ہیں؟ انہوں نے کہا جدھر جانا تھا ادھر چلے گئے ہیں۔ جانا کدھر تھا؟ ان کا چلے گئے ہیں، ادھر ہی چلے گئے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ فوراً حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہ آئے، کیوں کہ ان کو پتہ تھا یہ ان کا پکا یار ہے۔ کافروں کو بھی پتہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے ٹھکے یار ہیں، تو یقیناً آپ جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آئے ہوں گے۔ ان کے گھر میں آئے، ان کی بیٹی تھی حضرت اسماء بنت ابی بکر جو اس وقت چھوٹی تھی۔ کہا کہ تمہارے ابو کدھر گئے ہیں؟ کہا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہیں۔ کدھر ہیں؟ ان کا پتہ ہے بتاؤں گی نہیں۔ بڑا مارا انہوں نے۔ کہا جتنا مرضی مارو، قتل کر دو، نہیں بتاؤں گی، اور نہیں بتایا۔ تو ان کے جو ہے چہرے پہ بھی زخم ہو گئے۔ تو وہ کھانا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں مدینہ کی ہجرت کر رہے تھے، تو وہاں آپ 3 دن کے قریب آپ نے قیام کیا، تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا جو ہے وہ یہاں باندھ کے چھپا کے لے کے جایا کرتی تھی۔ 3 دن تک وہاں کھانا دیتی رہی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تن من دھن ہر چیز قربان کر دی۔ اب دیکھیں حضرت ابو بکر کے اس وقت بھی کافر دشمن تھے، کیونکہ کافروں کو پتہ تھا کہ سب سے بڑا معین اور مددگار جو ہے محمد کا وہ ابو بکر ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مارنے کے لیے آئے
تو حضرت ابو بکر صدیق آپ کے آگے کھڑے ہو گئے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا. اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے. آنکھیں بھی جیسے بندے کو بڑیں کاٹ جاتی ہیں تو آنکھیں سوج جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں، نظر نہیں آتا. تو ان کو اتنا مارا کہ ان کی آنکھیں سوج گئیں، بند ہو گئیں، بے ہوش ہو گئے. گھر والے ان کی جو ہے مالش کر رہے ہیں. میں نے اب پہلے بھی واقعہ سنایا تھا. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ جو ہے نہیں اٹھنے دیا، اپنے جسم پر ساری مار کھا لی. تو کافروں کو پتا تھا کہ ابو بکر جو ہے یہ عمر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دوست ہے، پکا یار ہے، ہر قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. اور مشہور واقعہ نا غزوہ بدر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان 3 مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے لیکن میں نے تلوار روک لی ہے، تو میرا والد ہے. حضرت ابو بکر نے کہا اگر تو میری تلوار کے نیچے ایک بار بھی آ جاتا میں نے تجھے قتل کر دینا تھا، اس لیے کہ ہم اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کوئی بھی نہیں ہے. اپنی اولاد بھی ان کے سامنے کچھ نہیں تھی، اپنی اولاد کو بھی انہوں نے کچھ نہیں سمجھا. تو آج اگر کوئی بندہ یا کوئی شخص، کوئی جماعت ایسے لوگوں کے بارے میں کچھ کہے تو وہ بتائیں وہ اپنے ایمان کی تباہی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ وہ اپنے اسلام کو تباہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اپنے مومن ہونے کو، ایمان کے جو ہے وہ اس کو خطرے میں ڈال رہا ہے یا نہیں ڈال رہا؟ کہ جس کو اللہ اور اس کا رسول کہہ رہا ہے کہ ابو بکر ساری دنیا کے احسان کے بدلے دے سکتا ہوں لیکن تیرے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکتا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے وقت آپ کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر کس کو لٹایا؟ حضرت علی کو. کس کو لٹایا؟ حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا کے آپ خود جو ہے وہ ہجرت کے لیے چلے گئے، کیونکہ یہ کفار کی امانتیں ہیں، یہ آپ نے دے کے آنی ہیں. اور خود جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ نکل گئے. اپنے بستر پر کس کو لٹایا؟ حضرت علی کو. پھر جب آپ ہجرت میں گئے، غار ثور میں 3 دن قیام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹتے تھے تو اپنا سر مبارک کس کی گود میں رکھتے تھے؟ حضرت ابو بکر. کس کی گود میں رکھتے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھتے تھے. تو یہاں پر آپ نے کس کو بستر بنایا؟ ابو بکر کو. اور حضرت علی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بستر کس کو بنایا؟ اپنا سرانہ کس کو بنایا؟ ابو بکر کو. تو ہم حضرت علی کی عظمت کے بھی قائل ہیں، ہم ابو بکر کی عظمت کے بھی قائل ہیں. جو بندہ جو ہے خالی حضرت علی کو مان رہا ہے لیکن باقی صحابہ کی نفی کر رہا ہے تو وہ گویا کہ حضرت علی کے ساتھ محبت نہیں کر رہا، ان کی آڑ میں صحابہ پر تبرہ کر رہا ہے. اس لیے کہ حضرت علی نے تو ایک دن بھی حضرت ابو بکر، حضرت عمر کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہیں بولا جو کہ نازیبا جملہ ہو. ہاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی تھی، کلثوم، سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے بارے میں اگر کوئی بندہ کوئی ایسے ویسے الفاظ کرتا ہے تو بھئی وہ اپنے نقصان کر رہا ہے، اپنی جو ہے وہ ایمان کو خطرے میں ڈال رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اس نے مدد کے لیے بولا، کوئی بات کام کا بولا، تو آپ نے فرمایا پھر آ جانا. اس نے کہا میں پھر آؤں گی، دوبارہ آؤں گی. اگر آپ یہاں نہ ہوئے تو پھر، یعنی نعوذ باللہ، اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ اس دنیا میں اگر نہیں رہے تو پھر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نہ ہوا، یہ دروازہ کھولنے آنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ایک دروازہ کھول دیں. میں نہ ہوا تو ابو بکر کے پاس آ جانا.
دیکھیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو کتنی عظمت اور کتنی فضیلت بیان کی. اگر یہاں تم مجھے نہیں پاؤ گی تو ابو بکر کے پاس آ جانا، ابو بکر تیرا مسئلہ حل کرے گا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دن وفات سے پہلے 17 نمازیں کس نے پڑھائی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو کوئی اور آگے ہونے لگا تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو جو ہے وہ حکم کرو کہ وہ نماز پڑھائے، اس لیے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے اگر اس قوم میں ابو بکر ہو کوئی اور بندہ نماز پڑھائے تو یہ جائز نہیں ہے اس قوم کے لیے. تو اپنی زندگی میں 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف کے عالم میں آئے تو حضرت ابو بکر پیچھے ہونے لگے تو آپ نے اشارہ کیا کہ نہیں تم نماز پڑھاؤ. تو یہ کیا ہے؟ انتہا درجے کی محبت، انتہا درجے کا خلوص اور پیار تھا حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ. اگر ان کے ساتھ محبت نہ ہوتی، آپ خود دیکھیں جب آپ سفر پہ جاتے ہیں کسی جگہ پہ بھی، لاہور پنڈی اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ آپ کا جو سب سے مخلص دوست ہوتا ہے، جس کے ساتھ آپ کو سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں یار کل میں نے جانا ہے میرے ساتھ چلو. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیوں کیا؟ حالانکہ باقی صحابہ بھی تو پیار کرتے تھے، حضرت علی بھی پیار کرتے تھے، حضرت عمر بھی پیار کرتے تھے. ہجرت کے وقت دیکھیں کہ سب صحابہ جو ہے وہ انہوں نے چھپ کر ہجرت کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے، خانہ کعبہ میں انہوں نے طواف کیا بڑے اطمینان کے ساتھ، اور یہ بڑے بڑے کافر جو تھے عتبہ، شیبہ، ابو جہل وغیرہ، یہ سارے وہاں بیٹھ کے کیا کر رہے تھے؟ مشورہ کر رہے تھے. طواف کرنے کے بعد ان کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ میں سے کوئی چاہتا ہے آپ کی ماں تم لوگوں پہ روئے، تمہاری بیوی بیوہ ہو جائے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے یا یہ چاہتا ہے تم میں سے جس کے بچے یتیم ہو جائیں، اس کی بچے اس پہ روئیں، وہ آ کر میرا راستہ روکے. میں ہجرت کر رہا ہوں، ہجرت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے، تم لوگوں سے ڈر کے نہیں کر رہا، آؤ جس کی جرت ہے میرا راستہ روکو. تو حضرت عمر کو بھی تو ساتھ رکھ سکتے تھے جو اتنے دلیر تھے، جنہوں نے اسلام قبول کیا. تو انہوں نے کیا کہا کہ آج کے بعد ہم نماز کہاں پڑھیں گے؟ کعبۃ اللہ میں. تو حضرت بکر صدیق کو ساتھ رکھا. باقی صحابہ کے ایمان پر یا ان کی محبت پہ شک تو نہیں تھا، لیکن اس لیے ساتھ رکھا کہ ان کے ساتھ انتہا درجے کی محبت تھی، انتہا درجے کا ان کے ساتھ پیار محبت تھا. کوئی ایسی جگہ جہاں ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ابو بکر کو نہ رکھا ہو. اور جب بھی کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ آپ کو پیار کس کے ساتھ ہے، تو آپ کیا فرماتے تھے؟ ابو بکر کے ساتھ. تو ابو بکر کا نام لیتے تھے. آج بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتا ہے، لیکن اسی نبی کے یار پر جس کو اللہ خود قرآن میں ذکر کر رہا ہے، جس کا ذکر کر رہا ہے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں کی غار میں تھے، اذ یقول لصاحبی، جب ان کا ساتھی صحابی کہہ رہا تھا لا تحزن، جب وہ اپنے ساتھ صحابی کو کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کفار کو دیکھا تو گھبرا گئے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ ابو بکر تم گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ نے پھر ان کا قرآن میں ذکر کیوں کرنا تھا؟ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر اللہ کی ذات نے مکھی جو ہے، یہ مکھی عام طور پر جو ہم دیکھتے ہیں گرمیوں میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے، یہ گندگی پہ جا کے بیٹھتی ہے. تو آپ کے جسم اطہر پر، آپ کے جسم مقدس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، اللہ نے اس کو بیٹھنے نہیں دیا. تو جب مکھی نہیں اللہ بیٹھنے دے رہا تو یہ اللہ کی ذات کیسے گوارا کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ رہنے والے صحابہ جو تھے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، 1000 مرتبہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں ایسی بات کہتے ہوئے بھی، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ سارے کے سارے کیا تھے؟ منافق تھے، ویسے لگے ہوئے تھے ساتھ.
زیادہ صحابہ تو وہ تھے جو مکے والے تھے، جن کے بارے میں یہ تبرہ کرتے ہیں۔ تو مکے کی آپ تاریخ دیکھ لیں، مکے کے لوگ جو تھے فطرتاً ان کی فطرت میں منافقت نہیں تھی۔ اکثر میں نے آپ کو واقعہ سنایا کہ ان کی فطرت میں منافقت تھی نہیں، کہ ابو جہل کو جب قتل کرنے لگے ہیں تو فرعون جب مرنے لگا، ڈوبنے لگا، تو اس نے کیا رونا شروع کر دیا کہ اللہ مجھے معاف کر دے کہ میں اب جو ہے آمنت بربی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ تو اللہ نے اس کے ایمان کو اس ٹائم قبول نہیں کیا۔ تو پھر جو ابو جہل تھا، اس کے جب گردن کاٹنے لگے ہیں، اس نے کہا جی میری گردن جو ہے وہ نیچے سے کاٹو۔ یہ نہیں کہا کہ وہ رونا شروع کر دیا مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں مارو، بلکہ کہا تو جو ہے نچروائے کا بیٹا، مجھے کوئی بڑا بندہ قتل کرے اور نیچے سے گردن میری کاٹے تاکہ پتہ چلے کسی سردار کی گردن پڑی ہوئی ہے۔ تو مکے والوں کی فطرت میں منافقت تھی نہیں، جس کے ساتھ دوست بنتے تھے، دوست ہوتے تھے، جس کے ساتھ جو بات کہتے تھے۔ امیہ بن خلف، اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 100 اونٹ شرط لگائی تھی۔ شرط یہ لگائی تھی کہ جو ہے نا رومی جو ہے وہ ایرانیوں کے ساتھ کیا ہو گئے تھے، مغلوب ہو گئے تھے، ایران والوں نے ان پہ فتح حاصل کر لی تھی۔ تو شرط لگائی 100 اونٹ کے جو ہے یہ دوبارہ رومی غالب آئیں گے۔ وہ شرط ہار گیا، اس کا وہ امیہ بن خلف قتل بھی ہو گیا۔ اس کے بیٹے کو پیغام بھیجا مکے میں کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ یہ شرط لگائی تھی اور تمہارا باپ شرط ہار چکا ہے۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا، اپنے باپ کی بات کو رکھنے کے لیے کہ بھئی ہم لوگ زبان والے ہیں، ہمارا جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے مشہور ہیں کہ جو بات کرتے ہیں وہ بات کو پورا کرتے ہیں۔ اس نے 100 اونٹ مدینے میں بھیجے، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا۔ تو مکے والے جو بات کرتے تھے اس بات کا پیارا کرتے تھے، پیرا دیتے تھے۔ ان کی فطرت میں منافقت تھی نہیں، کافر ہو کے منافق نہیں تھے، مسلمان ہو کر کیسے منافق ہو گئے۔ تو یہ بڑے افسوس اور دکھ والی بات ہوتی ہے جب ہم ایسی باتیں سنتے ہیں لوگوں کے منہ سے، اور بعض تو ایسے خبیث ہوتے ہیں وہ سخت جملے بھی کہہ دیتے ہیں، تو وہ اپنے ایمان کا سمجھ لو اس کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو ابو بکر کے ساتھ جو ہے بندہ بغض رکھتا ہے اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ کو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام، ان سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت کے ساتھ بھی ہم محبت کرتے ہیں، صحابہ کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کی محبت کا نام لے کر صحابہ کے اوپر بندہ تبرہ کرے ایسے لفظ کے کہ جو عام بندے کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ دیکھیں کہ کسی عام بندے کے بندہ خلاف کسی فرقے کے خلاف بات کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ تم نے فرقہ واریت پھیلا رہے ہو۔ کسی عام بندے کو کافر کہنے سے بھی بندہ کیا ہو جاتا ہے، خود کافر ہو جاتا ہے۔ تو جن کو اللہ اور اس کا رسول کہہ رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان کو جو ہے سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں بندہ جب غلط الفاظ کہے گا تو مجھے بتائیں اس کا ایمان کہاں رہے گا۔ تو اس لیے بھائیو آپ سے میری گزارش ہے، جو لوگ صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، بھائی خدا را 1000 مرتبہ سوچا کرو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہو۔ کسی اہل بیت میں سے کسی جو ہے ایک بندے کا بھی قول ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی صحابہ کے بارے میں، حضرت ابو بکر کے بارے میں، عمر کے بارے میں، عثمان کے بارے میں کوئی ایسے لفظ کہے ہوں جن کو نازیبہ الفاظ کہتے ہیں، کسی نے بھی نہیں کہے۔ تو میں اور آپ کیوں کہیں؟ اللہ کی ذات ہم کو سچا ان کے ساتھ محبت اور عشق نصیب فرمایا۔